لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ایک آدمی عہد نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی، روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور دوسرا سوال ساتھ یہ کیا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ، بری جگہ کون سی ہے؟ بڑے بنیادی نوعیت کے سوال ہیں۔ بہترین جگہ کون سی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ بہترین لوگ کون ہیں جن کو بہترین جگہ پہ بلایا جائے گا۔ بدترین جگہ کون سی ہے، اس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنے قد کاٹ، اپنی حیثیت کے ماپنے کا انداز ہو جائے کہ میں بدترین جگہ پہ ہوں یا بہترین جگہ پہ۔ بنیادی نوعیت کا سوال تھا، لیکن بڑا دور رس سوال تھا۔ قیامت تک کے لیے ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے پرکھنے کا موقع مل جانا تھا۔ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے، آسمان والے کے نزدیک میرا مقام کیسا ہے۔ تو پوچھا کہ بہترین جگہ کون سی ہے، بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سائل کی طرح مسئول کو بھی نہیں پتا، یعنی مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے یہی سوال جبریل علیہ السلام کو کیا۔ آنا جانا آپ کا رہتا ہے زمین پر، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نبیوں کے پاس بھی آپ کا آنا جانا ہے۔ بہترین جگہ کون سی ہے، بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بھی یہی کہا، سائل کی طرح مجھے بھی نہیں پتا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے پاس جاؤ۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پھر آسمانوں پہ گئے، واپس آئے اور آ کے کہا، اللہ کے محبوب، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی دفعہ میں اللہ کے پاس گیا ہوں، اتنا کبھی مجھے قرب نصیب نہیں ہوا جتنا آج ہوا۔ اور اللہ نے مجھے انتہائی قریب کر کے اس کا کہا کہ آپ جو سوال لائے ہیں کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، سب سے بدترین جگہ کون سی ہے، اس سوال کی آڑ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بہترین اور بدترین ہونے کا تعین ہو جانا تھا۔ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کرو اور ساتھ یہ کہو، اللہ فرماتے ہیں جس اللہ کے نزدیک سامنے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، 7 زمینیں بھی ہیں، 7 آسمان بھی ہے، جس کے سامنے ماضی ہے، حال ہے، مخفی ہے، ظاہر ہے، زیر زمین ہے، بالائے زمین ہے، تحت سرا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، شرق ہے، غرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، جس اللہ کی نظر میں پوری کائنات ہے، وہ اللہ یہ فرماتے ہیں پوری کائنات پر نگاہ رکھ کر کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجد، اللہ کے نزدیک، ماروں کے نزدیک، خانوں کے نزدیک، چودھریوں کے نزدیک، جنرل کے نزدیک، کرنل کے نزدیک یا اس قسم کے اہل غیروں کے نزدیک نہیں، نہ ان کا معیار، نہ ان کا کوئی حیثیت اور نہ ان کی رائے کی کوئی وقت۔ اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک۔ تو ایک طے کیا کہ تمہارے رب کے نزدیک پوری کائنات میں بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو اسی کی آڑ میں دوسرا سوال طے ہو گیا کہ تمہارے رب کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، جن کو کثرت سے مسجد میں آتے جاتے دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی۔ اللہ نے کرم کیا، ہمیں مسجد والا بنایا، صلیب والا نہیں بنایا، گرجا گھر والا نہیں بنایا، کلیسا والا نہیں بنایا، مندر والا نہیں بنایا، معبد خانے والا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں مسجد والا بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا تعارف کراؤ تو یہ نہ کہو فلاں خان صاحب کی مل کے قریب میرا گھر ہے، فلاں ایم پی صاحب کے دائیں طرف 4تھی گلی میرا گھر ہے، فلاں بینک کے پاس 3ری گلی میرا گھر ہے۔ نہ، اپنے گھر کا تعارف مسجد سے کرو۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہ فلاں محلے میں آ کے فلاں مسجد سے 3ری گلی میں، تو نمایاں مسجد کو رکھو، نواب کی کوٹھی کو، خان کی مل کو، چودھری کے گھر کو نہ رکھو۔
تعارف مسجد کے حوالے سے کرو کہ میرا گھر فلاں مسجد کے پاس ہے، اور مسجد کے ساتھ رابطہ اتنا ہو کہ امام کو پتہ ہو یہ فلاں آدمی ہے۔ اللہ نے کرم کیا، ایک نئی مسجد زمین پہ وجود میں آئی۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا ہے۔ اس وقت سجدے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، مانوی سجدے، ذہنی سجدے، علمی سجدے، نظریاتی سجدے۔ قبروں پہ سجدے کرنے والے تھوڑے ہیں، وہ بدنام ہیں۔ زیادہ سجدے کرنے والے تو اہل زر کے پاس ہیں۔ اہل زر کی بارگاہ پہ ذہنی سجدہ ریز کتنے ہیں؟ اگر اس کا ایکس رے ہو جائے تو 99% کہیں اور نظر آتا ہے۔ اہل دولت کے پاس سجدہ ریز، اہل اختیار کے پاس سجدہ ریز، اہل حکم کے پاس سجدہ ریز، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ تو سجدے کی جگہ امام کائنات صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام مسجد کا بنایا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے حضور پیشانی ٹیک کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر ساتوں زمینوں کو منور کر دیں۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اپنی سب سے عظیم جگہ اللہ کے نام پہ خاک آلود کرتا ہے، پیشانی اونچا کرنے کے لیے۔ جب آدمی اپنا ناک اور اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے لو میرے بندے نے اپنی بلند ترین جگہ کو میری وجہ سے خاک آلود کر دیا، فرشتوں اس سجدہ کرنے والے کی پیشانی کو اٹھا کر آسمانوں پہ میرے قدموں کے بیچ میں رکھ دو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے رحمان کے دو قدموں کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ جتنا پامال ہوتا ہے اتنا رفیع ہوتا ہے، جتنا پست ہوتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک مسجد کے اندر اکٹھا کیا۔ مسجد کا بنانا، مسجد کی آباد کاری دو حوالے سے ہوتی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی، دونوں آباد کاری۔ ظاہری آباد کاری بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کونج کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے والے کو اللہ بے جوڑ جنت میں موتی کا محل عطا کرے۔ کونج ہمارے علاقے کا دیکھا بھلا پرندہ ہے، آ جاتے لوگ چھوٹی سی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد کی ظاہری تعمیر میں اتنا حصہ لینے والا اللہ بے جوڑ موتی کا۔ میں کبھی سوچتا ہوں وہ اللہ جو ہمالیہ کو آسمان پہ پھینکا، زمین پہ کھڑا کر دیا، 7 زمینوں کو بنا دیا، وہ اللہ جس نے سمندروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، وہ اللہ چاہتا تو ہر علاقے میں ایک مسجد بنا دیتا، کون سی مشکل تھی؟ لیکن ہمیں اپنے بھاگ سنوارنے کا موقع کہاں سے ملتا؟ ہمیں اپنے وقت کو اجالنے کا موقع کہاں سے ملتا؟ اللہ تو مسجدوں کو بنا دیتا۔ ہمارے دونوں جہانوں کو سنوارنے کے لیے قدرت نے مسجد کے اندر جو تھوڑا سا تعاون کی توفیق عطا کی، جس سے ہمارے دونوں جہان بن گئے۔ اللہ اگر بنی بنائی مسجد کے آسمان سے اتار دیتا، ہم دونوں جہانوں کو سنوارنے کے کتنے عظیم موقع سے محروم ہو جاتے۔ تمیم داری رضی اللہ صحابی عیسائی تھے، جنوں کے ذریعے ہدایت ملی، مدینہ منورہ میں آ کے مسلمان ہوئے۔ شام سے آئے، مدینہ منورہ میں آ کے مسلمان ہوئے عشاء کی نماز کے لگ۔ شام سے شمع ساتھ لائے تھے، لالٹین ساتھ لائے تھے، دیا ساتھ لائے تھے۔ فجر کی نماز کے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر چراغ جل رہا تھا، اور اس چراغ کی مدھم مدھم روشنی مسجد نبوی کے کونے کونے میں جا رہی تھی۔ مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، 7 سال کا۔ ظہری ٹیپ ٹاپ کی طرف توجہ کم دی نبوت نے۔ مسجد کو ٹائل پتھر قیمتی نہیں بنایا تاکہ قیامت تک کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اتنی مسجد کیسے بنوں۔ ابو ایوب انصاری کے باغ سے کھجوروں کے تنے لے لیے، وہ گارڈن بن گیا۔ کھجوروں کی صفائی کی، پتے لے لیے، وہ ٹی آر بن گیا۔ پتھر اکٹھے کیے، وہ اینٹیں بن گئی۔ صحابہ آئے، وہ مزدور بن گئے۔ امام کائنات ہے، مستری کا روپ دھار لیا، اتنا سستا بنایا کہ دنیا کا کوئی انسان
مسجد بنانے کے لیے پریشان نہ ہو، نبوت نے مسجد کو سادہ ترین اور سستا ترین بنا دیا۔ اب دیہات والوں کو پریشانی کوئی نہیں، مٹی وافر ہوتی ہے، پانی وافر ہوتا ہے، دو چار آدمی مل کے گارا بنا دیں، دیواریں کھڑی کر دیں، علاقے سے کوئی دو چار مل جاتی ہیں، ٹالی شیشم کی لکڑی مل جاتی ہے، وہ کھڑی کر کے مسجد بن گئی۔ مسجد کی ظاہری تعمیر کو نبوت نے سادہ ترین اس لیے رکھا کہ قیامت تک کوئی آدمی مسجد کی تعمیر کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ورنہ امام کائنات چاہتے تو جنت سے پتھر آ جاتا۔ کون سا مسئلہ تھا؟ امام کائنات چاہتے تو جنت کا سارا میٹیریل جو محلات میں لگا ہوا ہے وہ مسجد نبوی میں لگ جاتا، لیکن ہم جیسے لوگ مارے جاتے، 7 سال تک وہ میں نہیں جلا۔ تمیم داری رضی اللہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کے رات کو وہ جو چراغ شام سے سنبھال کے لائے تھے وہ چراغ جلا دیا۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پہ تشریف لائے، دیکھا تو مسجد نبوی میں ہلکی ہلکی روشنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کو روشن کس نے کیا؟ تو صحابہ نے کہا جنوں والے بھائی نے، وہ بذریعہ جن مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا یہ باتیں میں اس لیے ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے کہ موضوع سخن مسجد تھا، ابھی وہ مولوی صاحب نے ارشاد فرمایا تو مجھے پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر ہے، مسجد بنی ہے، اس لیے مسجد پہ گفتگو کرنی ہے۔ مجھے اس سے پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھا کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے باتیں دائیں بائیں کی ہوں گی تو اس کو برداشت کیجیے گا، چونکہ منتظمین نے مجھے کچھ نہیں بتلایا کہ عنوان گفتگو کیا ہو، اس لیے وہ دائیں بائیں کی بیتوں کی باتوں کو آپ برداشت کیجیے گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے چراغ روشن کیا؟ تو انہوں نے کہا جنوں والے بھائی۔ آپ نے تمیم کو بلایا رضی اللہ عنہ، آپ نے لہجے میں مصنوعی غصہ شامل کر کے فرمایا یہ چراغ آپ نے جلایا؟ وہ سمجھ نہ سکا، نبوت رحمت للعالمین کے چہرے پہ مصنوعی غصے کو سمجھ نہ سکا، نووارد تھا، رات ہی تو آیا تھا۔ تو اس نے کہا جی میں پناہ چاہتا ہوں، اگر یہ مسجد کے شایان شان نہیں ہے تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں شام سے آیا تو ہمارے شام میں یہ بڑی قیمتی چیز شمار ہوتی ہے عبادت گاہوں کو روشن کرنے کے لیے، اور اگر یہ پسند آ گئی ہے تو میں تو شام سے بڑا مہینے کا پینڈا طے کر کے اس کو سنبھال کے یہاں پہنچا ہوں۔ اگر یہ پسند ہے تو مسجد کے لیے قبول فرما لیں، اگر اس میں کوئی مسجد کے شایان نشان نہیں ہے تو مجھے معاف فرما لیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا تمیم، یہ مدینہ منورہ کے آخری دنوں کی بات ہے جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فوت ہو چکی تھی، سیدہ رقیہ فوت ہو چکی تھی، سیدہ ام کلثوم زندہ تھی، سیدہ فاطمہ زندہ تھی رضی اللہ عنہما۔ حضرت فاطمہ کی بھی شادی ہو گئی، حضرت رقیہ کی بھی شادی ہو گئی، حضرت چاروں صاحبزادیوں کی آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہو گیا، حضرت رقیہ کا وصال غزوہ بدر کے بعد ہو گیا 2 ہجری میں، حضرت ام کلثوم کا وصال 9 ہجری میں ہو گیا تبوک کے بعد، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال پھر آپ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ چاروں صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس سے جنم لینے والی، وہ چاروں اپنے اپنے پیا گھر سوار چکی تھی، شادی ہو چکی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے تمیم داری کے اس شمع کے جلانے کی وجہ سے مسجد نبوی کے کونوں پہ جو مدھم مدھم روشنی پہنچی تو آپ نے ایک ارشاد فرمایا جس کو نقل کرتے ہی اندر ایسے آبشاریں پھوٹ اٹھتی ہیں، جگنو چمک پڑتے ہیں، ایسے نیاگرا فال بہہ پڑتی ہے، ردم آ جاتا ہے، رواں رواں ایسے روشن ہو جاتا ہے۔ نبوت نے ارشاد فرمایا کہ تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتی۔ صحابہ کی تاریخ میں نبوت کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز نہ صدیق کو ملا، نہ عمر کو ملا، نہ عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جتنی بڑی فضیلت تمیم داری کو مسجد کی ظاہری آباد کاری پر نبوت کی زبان سے مل گئی۔ اگر میرے گھر میں میری کوئی بیٹی ہوتی، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ چاروں صاحبزادیاں اپنے اپنے پیا گھر سنوار چکی تھی، اس میں سے 2 جنت کے بالا خانوں میں پہنچ چکی تھی جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ تو امت کو یہ بتلایا کہ تمہارا نبی مسجد کی ظاہری آباد کاری کرنے والوں پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی صاحبزادی، پھر آپ کے چچا زاد بھائی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی
بھائی کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے، بھتیجی بھی تو ہمارے عرف عام میں بیٹی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا آپ وہ کہنے لگی پھر میری بیٹی کو 5ویں بیٹی بنا کے آپ اپنی خواہش کو پورا فرما لیں۔ مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کسی علاقے کے لوگ مسجد بنانے کے لیے دوسرے علاقے میں جا کے ہاتھ پھیلائیں، اس علاقے والوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جہاں 1000 گھر بنا پڑے اور ایک ایک آدمی نے ایک ایک گھر 3 منزل بنا لیا۔ اس علاقے کا سفیر اس علاقے کے سجدہ کرنے والوں کے لیے سجدے کی جگہ بنانے کے لیے دور دراز علاقے میں جا کے کہے، غیرت ایمانی کے حوالے سے ڈوب جب مرنے کے بعد 1000 لوگوں سے ایک گھر نہ بن سکے، کہ تمہاری پیشانیوں کی سجدہ گاہ کے لیے دوسرے گھروں میں جا کے آدمی مانگے، دینی حمیت کے خلاف ہے۔ بڑا اس وقت طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے کہ سفیر دنیا کا مشکل ترین کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی معلوم تاریخ میں مانگنے سے بڑا مشکل کام کوئی، سوال کرنے سے بڑا مشکل کام کوئی۔ اور اللہ جزائے خیر دے مسجد کے بنانے والوں کو اور مدارس کے چلانے والوں کو، میں سوچتا ہوں انسانوں کی اجتماعی عذاب سے بچانے کے لیے یہ لوگ دنیا کا مشکل ترین کام کرتے ہیں۔ اب میں پروفیسر ہوں، میری بیوی گھر میں کام کرتی ہے، میری جب تنخواہ آتی ہے تو میں اس کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ رکھو۔ بلیو می، یقین کریں کہ جب مجھے کبھی پیسے لینے ہوتے ہیں، اب میں اپنے سارے پیسے اپنی بیوی کو دیتا ہوں کہ آپ رکھو مجھے۔ جب مجھے پیسے لینے پڑتے ہیں، اپنے دیے ہوئے پیسے میں نے خود لینے ہیں، تو میں پیسے مانگنے سے پہلے کہوں گا پیٹرول ڈلوانا ہے ذرا 500 دیجیے گا۔ یہ میں نے کیوں کہا پیٹرول ڈلوانا ہے؟ تاکہ سوال کی ذلت کی شدت کم ہو جائے۔ حالانکہ میں نے اپنے دیے ہوئے پیسوں سے مانگ رہا ہوں، لیکن مشکل ترین کام ہے مانگنا، وہ میں اپنے مانگ رہا ہوں۔ اس ذلت کو کم کرنے کے لیے میں پہلے ایک اس کا بہانہ تراشتا ہوں، پیٹرول ڈلوانا ہے تاکہ سوال کی ذلت کی تنابیں کچھ کم ہو جائیں۔ 500 دیجیے گا، یہ تو وہ ہے کہ جب میں نے اپنے دیے ہوئے پیسے اپنی بیوی سے مانگے۔ ان مدارس والوں کی عظمت کی انتہا دیکھیے، دوسروں سے مانگتے ہیں اور کتنا مشکل کام کرتے ہیں۔ اور کوئی مشکل کام ہو، نفسیات انسانی کو سامنے رکھ کے سوچیں کتنا مشکل کام ہے، پیسے مانگنا۔ اور یہ مشکل ترین کام ان سے علاقے والے کرواتے ہیں جہاں 1000 گھر بنا کھڑا ہے، ایک مسجد نہیں بن سکتی۔ اللہ نے کرم کیا، مسجد کے بنانے کا ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی، خود بنا کے نہیں دی۔ تو تمیم داری رضی اللہ کو فرمایا کہ میرے گھر میں اگر کوئی صاحبزادی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا، تو نے مسجد کو روشن کیا۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے ہم نکلے 3 سال قبل کی بات ہے، تو میرے ساتھ ایک علاقے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ایک بہت بڑی مسجد بنا رہے ہیں جنگ میں، ایکڑوں میں پھیلی مسجد ہے، ایکڑوں میں، کلوں میں۔ تو میں اور وہ بیٹھ گئے ایک جگہ، تو مجھے فرمانے لگے کہ پروفیسر صاحب جب میں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد بنانے والوں کے لیے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے۔ جب میں نے مسجد کی بنیاد رکھی جو کہ ایکڑوں پر مشتمل تھی اور کروڑوں روپے کا وہ ایک پروجیکٹ تھا، تو میں نے پہلے دن یہ دعا کی کہ اللہ مسجد کے بنانے میں مشرکین مکہ کے معیار سے مجھے نیچے نہ گرانا۔ بیت اللہ سے ہم نکلے تو مجھے وہ ارشاد فرمانے لگے، میں نے کہا جس کا کیا مقصد؟ وہ فرمانے لگے کہ جب بیت اللہ کو آگ لگ گئی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل، تو نیا جب بیت اللہ بنانے کی باری ہے، ابو وہب متولی تھا بیت اللہ کا، اس نے اہل مکہ کو جمع کیا، قریش کو، اس نے کہا اللہ کا گھر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا جمع ہماری اکثر ذریعہ معاش حرام ہے، یا شراب بیچتے ہیں، یا خوبہ خانہ کرتے ہیں، یا عورتیں عزت بیچتی ہیں، ہمارا 90% کمائی کے ذرائع حرام ہے، بنانا ہے ہم نے اللہ کا گھر، تو ہم پہلے بیت اللہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کریں اللہ کے گھر میں حرام شامل نہیں کریں۔ یہ مشرکین مکہ بیت اللہ کو بناتے ہوئے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے
مشرکین مکہ کا وہ بنیادی مشہور نقل کیا، انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں حرام نہیں لگیں گے، جس سے پیسے لیں گے اس سے پہلے بیت اللہ میں قسم لیں گے کہ اس کے آغاز سے اختتام تک کہیں مشکوک تو نہیں، صریحاً حرام دور کی بات، مشکوک تو نہیں۔ اگر وہ بتائے گا کہ حلال ہے تو ہم لیں گے، اگر حرام ہے تو ہم نہیں لیں گے، اللہ کے گھر کو ہم حرام نہیں بنائیں گے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ میں نے کہا یا اللہ، مشرکین مکہ نے تیرے گھر کو بنانے کے لیے جو معیار رکھا تھا، میں تو مشرک نہیں ہوں، مجھے کم از کم مشرکین مکہ کے معیار سے نہ گرانا، جہاں سے آئے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اس چکر میں مجھے نہ ڈالنا۔ تیرے گھر کو حلال سے بنانا فرض ہے، مجھے اس سے نیچے نہ گرنے دینا کہ کل قیامت والے دن میں مشرکین مکہ سے شرمسار ہوں کہ شرم نہیں آتی تھی اللہ کے گھر میں حرام مال لگا دی۔ جب بیت اللہ بنا تو ایک کوٹھا بن گیا، دوسرے کوٹھا 3-4 فٹ اس دیواریں بنی تو حلال کمائی ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی، ابھی نبوت کا صحابہ کرم برسا نہیں تھا، آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا نہیں تھا، صفا کی چوٹیوں سے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگی نہیں تھی، ذریعہ معاش حلال حرام کی تمیز ان کو تھی کوئی نہیں، جو تھی ان میں اکثر حرام تھا۔ تو جب ایک گھر بن گیا بیت اللہ کا، دوسرا 3-4 فٹ بنا یا 5 فٹ بنا، 4 دیواری، تو حلال ختم ہوگی۔ اوپر سے حج کا ایام شروع ہو گیا، شرق غرب شمال جنوب سے لوگ پیدل اونٹنیوں پر پہاڑوں سے صحراؤں سے چلتے ہوئے پیاس بجھانے کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب یہ پھر شورا بیٹھی، انہوں نے کہا حج کے سفر شروع ہو چکا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حاجی آئیں گے اور وہ آگے دیکھیں گے کہ بیت اللہ کے متولی قریش وہ سارے مل کر ایک بیت اللہ کا گھر ہی نہ بنا، اللہ کا گھر نہ بنا سکتے، اس لیے جتنا ہم نے حلال لگا لیا، جو اب نہیں لگا سکے اب مجبوری ہے، جب اونٹوں پہ لوگ آئیں گے اور ہمارا گھر دیکھیں گے کہ ان چھتا 5 فٹ کا ایک 4 دیواری بنا کے مشرک قریش مکہ نے وہ بنایا نہیں، تو ہماری رسوائی کی داستانیں اونٹوں پہ لے کر شرق غرب پھیل جائیں گے اور ہم تو اقوام عالم میں اطراف عالم میں رسوا ہو جائیں گے کہ لوگ قریش مکہ کے کافروں پر حملہ نہیں کرتے کہ بیت اللہ کے متولی ہیں اور یہ اللہ کا ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک بڑا کریٹیکل صورتحال پیدا ہو، ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو، بیت اللہ کے اندر یہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو اس پر پھر طے یہ ہوا کہ بے شک اطراف عالم میں رسوا ہو جائیں، ہم اللہ کے گھر پہ حرام نہیں لگائیں گے، اور انہوں نے نہیں لگایا۔ اور وہ جو جہاں تک بنایا وہ حتیم آج بھی ویسے ہی کرائے، وہ جو انچھتا حصہ ہے حتیم کا، امام کائنات نے چاہا کہ میں بنا دوں تو پھر آپ نے بنائے کعبہ کو نہ بدلا کہ تیری امی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نئی ہے اور اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، سو میں بنائے کعبہ ابا ابراہیم کی بنا پہ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، فتنے سے بچنے کے لیے نبوت نے بنائے کعبہ کو اپنی اصل ترتیب پہ کھڑا نہ کیا کہ فتنہ اتنی بری بات ہے۔ اور پھر وہ حاجی آئے واپس چلے گئے، تو مجھے وہ شیخ فرمانے لگے کہ میں نے دعا کی کہ اللہ مشرکین مکہ نے جس تیرے گھر کو بنانے کے لیے جو حلال کا اہتمام کیا تھا، مجھے ان سے معیار سے نیچے نہ گرنے دے۔ ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کا گھر بنانے کی توفیق ملے اپنا معیار مشرکین مکہ سے نہ گرے۔ مسجد بنانا فرض نہیں ہے، حلال سے بنانا فرض ہے۔ حرام ملے تو فقہا سے پوچھیں، مفتیان نظام سے پوچھیں، وہ کہیں کہ حرام سے فرض ہی نہیں، عبادت ہی نہیں ہوتی جب جگہ ناپاک ہوگی۔ تو اللہ کے گھر کی آباد کاری یہ اللہ پہ احسان نہیں، دونوں جہان بن جاتے ہیں۔ اس دفعہ میں حج پہ تھا تو ایک مسجد ہم دیکھنے گئے، میں نے وہ مسجد دیکھی، ایک عرب نے بنوائی شیخ نے، اور اس عرب شیخ کے بیٹے نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا شیخ نے یہ طے کیا کہ اس گھر میں 4 زمین سے لے کر چھت تک میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنے دینا، میں خود بناؤں گا۔ بنا دی۔ جب مکمل تو اس کو خواب آیا کہ جنت میں ایک بہت لمبا چوڑا حسین و جمیل محل ہے، اور وہ محل 2 ہیں، ایک نہیں ہے 2 ہیں۔ وہ شیخ وہ حیات تھے، زندہ تھے ابھی جب ہم گئے۔
تو اس نے دیکھا کہ اتنا حسین محل، تو اس نے پوچھا یہ محل کس کا؟ انہوں نے کہا آپ کا. کیوں؟ کہا آپ نے مسجد بنائی. اس نے کہا یہ سامنے بالکل اس طرح کا ہے. اس نے کہا ہاں. کہا وہ کس کا ہے؟ کہ حبشن خاتون کا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے بھی تیرے گھر میں مسجد کے اندر حصہ ڈالا تھا. میں حیران ہوا، کہنے لگے وہ جاگا. میں نے کہا میں نے تو سیکرٹری کو، انتظامیہ کو شدت سے منع کیا تھا، 1 روپے بھی نہیں لینا. انہوں نے کہاں سے لے لی؟ تو میں نے وہ سارے انتظامیہ کو اکٹھا کر کے کہا بھئی یہ تو میں نے دیکھا محل اس کا مبارک ہو، لیکن یہ حبشن خاتون کون ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ ایک مزدور نے کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے. کہا یہ اس کا حصہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم ایک دن نا کنویں سے پانی نکال رہے تھے اسی مسجد کو بنانے کے لیے، تو وہ جو پانی والا بنا ہوا ڈول تھا وہ کنویں کے اندر گر گیا. اتنے میں ایک حبشن خاتون گزری تو اس نے کہا کیوں پریشان پڑے؟ ہم نے کہا مسجد کو پانی لگانا تھا، ڈول اندر گر گیا. تو اس نے ڈول دے، اس نے کہا یہ ڈول میرا لے لو. تو اس نے وہ ڈول دے دیا. ہم نے اس کے ڈول سے پانی نکال کے مسجد بنا دی. وہ چلی گئی اور اتنا اس نے حصہ ڈالا. کہنے لگے، اس نے کہا کہ اس کو ڈھونڈو. اس نے کہا وہ اکثر گزرتی ہے یہاں. انہوں نے کہا وہ جب ملے تو اس کو ڈھونڈو. وہ گزری تو مزدوروں نے اس کو کہا کہ وہ آپ آ جائیں، ہمارے مسجد کے جو شیخ ہیں بلاتے ہیں. وہ ملوایا. اس نے کہا بی بی آپ نے ڈول دیا تھا؟ کہنے لگے ہاں. کہا واپس لے لو. اس نے کہا اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز واپس لی نہیں جا سکتی. اس نے کہا پھر کتنے کی بیچو گے؟ وہ ڈول کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا آپ کتنے کا دیں گے؟ اس نے کہا آپ بولو. اس نے کہا نہیں آپ بولو. خریدنے والا ریٹ لگاتا ہے، بیچنے والا پھر مرضی دے نہ دے. اس نے کہا 500 ریال. اس نے کہا تھوڑے ہیں. اس نے کہا 5000 ریال. اس نے کہا تھوڑے ہیں. اس نے کہا 5 لاکھ ریال دوں گا، ڈول میرے نام کر دو. اس نے کہا تھوڑے ہیں. اس نے کہا 1 کروڑ ریال لے لو. یہ اس کا بیٹا سنا رہا تھا. حبشن عام سی خاتون غریب. اس نے کہا جی تھوڑے ہیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو محل تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھ لیا. جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھ لیا. جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھ لیا. کیوں نہیں؟ اس لیے تم 5 کروڑ بھی دے دو، میں ڈور کو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہی ہوں اس محل کو. اب 5 کروڑ لے کر میں وہ محل نہیں دے سکتا. تو مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ بھی ہو جائے تو پروردگار احسان، الجزاء الاحسان الا الاحسان. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی مسجدوں کے سفیر کو دوسرے علاقوں میں نہ جانے دیں. بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا، مجھے اس گاؤں کا نام کا نہیں پتا. یعنی جس علاقے کی مسجد بنے اس کو حلال چھاننی میں چھان کے بنے، اور دوسرا اس کو سادہ ترین بنا لیں، حرام نہ شامل کریں. اور تیسرا اپنے سفیروں کو نہ بھیجیں. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ کون سی پیشانیاں ہیں جو اپنے سجدہ گاہوں کا بھی اپنے علاقے میں اہتمام نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ اور دوسری گزارش تعمیر کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ میں بیٹھا تھا مسجد نبوی میں، تو ایک صاحب وہاں کو 38 سال سے مقیم تھے. وہ مجھے کہنے لگے آ جائیں میں آپ کو 2 منظر دکھاؤں. میں نے کہا اچھا دکھاؤ. مسجد نبوی 2 ہیں. ایک وہ جو ترکوں نے بنائی، وہ بھی جو حجاج کرام تشریف لے گئے وہ جانتے ہیں، وہ آگے کھڑی ہے. پیچھے جو نئے شاہ فہد نے بنائی وہ ایکڑوں میں، مربعوں میں مسجد ہے. جو مسجد نبوی ترکوں نے بنائی وہ 2-4 کنال میں اگر بنی ہوئی ہے. شاہ فہد کی مسجد کلوں میں ہے، لمبی چوڑی، مربع سے بھی زیادہ کم و بیش. وہ مجھے لے گیا وہ ترکوں کی مسجد میں. وہاں لوگ بیٹھے تھے تو کوئی تسبیح، کوئی تلاوت، کوئی نفل، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی کتاب پڑھ رہے. مجھے ایک جگہ کھڑا کر کے اس نے کہا یہ ویو دیکھیں آپ، یہ منظر دیکھیں. میں دیکھتا رہا. باہر نکل کے آیا. اس نے کہا یہاں آپ کو کوئی ملا دنیا کی بات کرنے والا؟ کوئی ملا اونگتا ہوا؟ کوئی ملا اللہ باتیں کرتا ہوا؟ کوئی ملا لا جانے باتیں کرتا ہوا؟ میں نے کہا نہیں. کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا وہ اپنی اپنی طرز عبادت میں، دعا میں، نفل میں، تسبیح میں، تلاوت میں، مطالعہ میں مصروف تھے. اس نے کہا باہر ہے. تو باہر آ کے وہ شاہ فہد کی بنی ہوئی بڑی مسجد اس نے فن تعمیر کا شاہکار بنا دیا. ایسی ایسی نوادر چیزیں لائیں کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے کیا کچھ کیا.
تو اس نے کہا اب یہاں تو ہم گھومتے رہے تو کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق، کوئی دائیں بائیں، اور کچھ لوگ تسبیح تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگ دائیں بائیں کی باتیں کر رہے تھے، دائیں بائیں کی، اپنے علاقے کی، اپنے کام کاج کی۔ ان کے گفتگو کے انداز سے لگتا تھا کہ یہ اپنی کو بات کر رہے ہیں۔ کہنے کہ یہ دونوں منظر دیکھے، میں نے کہا کہ یہ دونوں منظر مسجد نبوی کے اندر ہیں، میں نے کہا کہ یہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہی، کچھ لوگ خالص بندگی میں تھے، کچھ لوگ یہ۔ اس نے کہا یہ فرق کا سبب یہ ہے کہ ترکوں نے جب مسجد بنائی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مزدور وہ چاہیے جو حافظ ہو، مستری وہ چاہیے جو حافظ ہو، اور کام کرنے والوں کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، 5 وقت نماز کی اذان بھی وہ دیں، جماعت بھی وہ کروائیں، اور مسجد کی تعمیر کے دنوں میں کوئی بات نہ کریں ما سوائے تلاوت کے۔ ترکوں نے اس بات کا اہتمام کیا۔ اس مسجد کی اینٹ لگانے والے مزدور تھے یا مستری تھے یا جو بھی تھے، ان کے سارا دن ذکر ہوتا تھا، جو ان کی مسجد میں بیٹھتا ہے صدیوں کے بعد ان کی تاثیر ان پہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ بھی ذکر میں لگے گا۔ اور جو واحد شاہ فہد کا ہے، اس میں ہر بھانت کے لوگ ہیں، بنگالی ہے، پاکستانی ہے، ایرانی ہے، ترانی ہے۔ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ وضو بھی نہیں کرتے تھے، وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے، وہ سگریٹیں بھی پیتے تھے، جیسے کام ہے۔ تو ان کی وہ نحوست آج بیٹھنے والوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گا کہ معمار اور مزدور کا اثر سالوں کے بعد بھی بیٹھنے والوں میں اثر کر جائے گا۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ایسے ہوا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ گھوڑا متکبر ہوتا ہے، گردن اٹھا کے چلتا ہے، تو اس کے ساتھ رہنے والے میں بھی وہ بات آ جاتی ہے۔ اونٹ میں کینہ ہوتا ہے، بات کو بھولتا نہیں۔ اونٹ کے بچے کو اونٹ کے سامنے مارو، اونٹ اس مارنے والے کا نظر تصویر اپنی آنکھ میں لے لے گا، 5 سال بعد بھی اس کی گردن دبوچنے کا موقع ملے گا، اس نے معاف کوئی نہیں کرتا، کینہ رکھتا ہے۔ تو اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، اور بھیڑ بکریاں سر جھکا کے چلتی رہتی ہیں۔ تو چرواہوں کو دیکھیں، گھوڑے والوں کو دیکھیں، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جانور جب اثر چھوڑ جاتے ہیں انسانوں پر، بولو، بھیڑ بکریاں چھوڑ جاتی ہیں سر جھکا کے چلنے میں۔ اس لیے ہر نبی کو بھیڑ بکریاں چلانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ بھیڑ بکریوں کی وجہ سے مسکنت آتی ہے، عاجزی آتی ہے، طبیعت میں انکساری آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ آتی ہے، تکبر نہیں آتا۔ اچھا، پھر دریا، زمین کے خطے آدمی کو اثر ڈالتے ہیں۔ دریا کے علاقے میں چلے جائیں، راوی جناب کے علاقے پہ، تو لہریں کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اٹھ رہی ہیں، کبھی بھنور بن رہی ہیں۔ تو وہ جو دریا کے کنارے، وہ بھی عاشق مزاج ہوتے ہیں۔ گھر میں پیاز نہیں ہوگا، محبوب کو کہیں گے چلیے چاند توڑ کے لا رہے، گھر میں مسل کوئی نہیں۔ بیوی آدمی کو کم از کم مرچہ تو لایا ہوا، میں پہلے محبوب واسطے چاند تارے لایا ہوا، تاں تیرے واسطے وصل لایا سا۔ گھر میں جو کوئی نہیں، لیکن وہ دریائی مزاج، وہ لہروں کا مزاج۔ صحرائی لوگوں کی بات پکی کوئی نہیں ہوتی، ریت کے ٹیلے ان پر اثر کر جاتے۔ سندھ کے اندرون میں ہم مستورات کی جماعت میں پھر رہے تھے، صحرا کا علاقہ تھا، قسمیں اٹھا جاتے، آتے نہیں تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا مقامی ایک آدمی سے، میں نے کہا آتے کیوں نہیں؟ کہنے کہ ریت کے ٹیلوں کا مزاج ہے، رات کو ٹیلے کہیں ہوں گے، صبح کہیں ہوں گے، ہوائیں ان کی جگہ بدل دیتی۔ پہاڑی علاقوں میں سختی ہوتی ہے، پٹھانوں کو مارنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ بولو، کوئی پٹھان بیٹھا تو نہیں؟ میں نے جانا بھی رات کو واپس ہے، کیوں جی؟ ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ پٹھان کے علاقے میں مہمان چلا گیا نا مسجد میں، اس نے کہا کھانا کس کے، پوچھا کس کے مہمان ہو؟ کہنے لگے کسی کا نہیں، کہا تم میرے مہمان ہو، ہم تمہیں کھانا بھیجیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور خان صاحب، آپ کس کے مہمان ہو؟ کہنے کہ وہ خان صاحب کہہ گئے، کہ نہیں تم میرے مہمان ہو، روٹی میں بھیجوں گا۔ اس نے کہا نہیں وہ کہہ گئے، تو اس نے کہا نہیں کھانا کھاؤ میرا، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس نے کہا چلو تم لے آؤ۔ اتنے میں وہ لینا چلا گیا تو پہلے والا مہمان روٹی لے کے آ گیا کھانا۔ اس نے کہا کھاؤ، اس کو پتا تھا کہ پٹھان کی زبان ایک ہوتی ہے، اس نے دوسرے میں گولی مار دی۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا نہیں کھاؤ۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ دوسرا خان کہہ گیا تھا تم میرے مہمان ہو، میں نے اس کو بتایا تھا میں اس کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا کھانا میرا کھاؤ گے ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے کہا دفعہ کرو، وہ ہمارے مہمان کو مارے گا، ہم اس کے مہمان کو مار دیں گے، کھانا کھاؤ آرام سے۔
اب یہ گولی مارنا آسان کیوں ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں رہنا، پتھر اثر کر جاتے، ٹیلوں کے بیچ میں رہنا، ریت اثر کر جاتی، دریاؤں کے کنارے رہنا، لہریں اثر کر جاتی، بھیڑوں کے بیچ میں رہنا، آئزی اثر کر جاتی۔ تو جس مسجد کے بنانے والے کیا کہہ لیں گے؟ اگر وہ ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، اس مسجد کے قریب سے گزرنے والا نماز کے وقت سجدہ کیے بغیر جا نہیں سکے۔ سبحان اللہ، کیسے ممکن ہے کہ وہ جا سکے؟ اس لیے کہ ایک ایک اینٹ کے اندر ذکر ہوگا، ایک ایک پتھر کے اندر ذکر ہوگا، اور ذکر تو کھینچے گا دور سے، اور پیشانیاں سجدہ کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گی۔ کیوں؟ وہ جو مسجد نبوی کے ترکوں کی مسجد ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ مسجد فن تعمیر کے حوالے سے ترکوں کی مسجد اتنی نہیں ہے جتنی شافات کی ہے، لیکن معماروں اور مزدوروں کا ذکر اور تسبیح آج بھی آنے والوں کی گردن جھکا دیتا ہے۔ تو دوسری میری گزارش یہ ہے مساجد بنانے والوں سے کہ مساجد کے معمار اور مزدوروں کے انتخاب میں ٹھیک کیا کرے، ہر ایرے گہرے کو نہ رکھ لیا۔ ٹوبر ٹیکسن کے علاقے میں بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا دین سیکھا کرو۔ ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب سنڈیاں، سپرے، گوڈی، کھاد یہ فرصت لینے دیں تو ہم دین سیکھیں۔ تو میں نے کہا بابا پھر سنڈیاں کاشت نہ کیا کرو، رقبوں میں سنڈیاں کاشت کیوں کرتے؟ تو اس نے ایک مزاح کا خیز ہنسی کے ساتھ کہنے لگا شہری بابو لگتے ہو، آپ کو کوئی پتہ نہیں، سنڈیاں خود کو خود آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر میری غلط فہمی تھی بابا، مجھے معاف کر دینا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سود کا ٹریکٹر ہو، چوری کا پانی ہو، انڈیا کے گانے ہوں تو اس رقبوں میں جبریل نہیں آتا، امریکن سنڈیاں آیا کرتی، کیوں نہیں؟ اور اگر حلال کا ٹریکٹر ہو، سورہ رحمان کی قسطیں ہوں اور بیج پہ درود پڑھا جائے تو اس فصل کے اندر سنڈیاں نہیں آتی، جبریل آیا۔ تو میں نے کہا میں غلطی پہ تھا بابا، معاف کر دیں۔ تو اس نے ایسے ہاتھ جوڑے کہ بیٹا تم صحیح تھے، مجھے معاف کر دینا، سنڈیوں کو ہم خود بلاتے ہیں۔ تو سجدوں کی آباد کاری کے لیے معمار اور مزدور کا انتخاب ٹھیک کیا گیا۔ اگر وہ ذکر کرنے والے ہوں گے تو لمبی چوڑی کوشش نہیں ہوگی، لوگ آ جائیں گے۔ تو دوسری جو گزارش کرنی تھی، ایک تو تھی مسجد کی ظاہری آباد کاری، بڑی ضروری ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ہے، جنگل میں منگل بنا دیا، جیسے کہ مولانا ارشاد فرما رہے تھے، وہ قاری صاحب کا نام لے کر، بڑی ہمت ہے علاقے والے۔ اب یہ اللہ کا احسان۔ دوسری اس سے بڑی جو آباد کاری ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو تالے نہ لگے۔ مسجدوں کو جب سے تالے لگ گئے، ہماری صحت کو تالے لگ گئے، سکون کو تالے لگ گئے، عزت کو تالے لگ گئے، فتح کو تالے لگ گئے، ہمارے دونوں جہانوں کی خیروں کو تالے لگ گئے۔ مسلمانوں کی بستی کے بیچ میں مسجد مکفل ہو جائے، کیوں؟ عہد نبوت میں 6 اذانیں ہوتی تھی، چھٹی اذان تہجد تھی، 24 گھنٹے میں پل جھپکنے کے برابر میں مسجد بنی نوع انسان سے خالی نہیں ہوتی۔ کسی کو بیمار ہے تو مسجد میں، کوئی بے قرار ہے تو مسجد میں، کوئی فارغ ہے تو مسجد میں، مجاہد ہے تو مسجد میں، الگ مسجد ایک مرکزی سیکٹریٹ بن چکی تھی۔ جس کو جو کام، اللہ کے بغیر کام نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے گھر کا نام مسجد تھا۔ اب جب مسجد کو تالا لگ جاتا تو کام کرنے والے بندے کہتے تم نے تالا لگا دیا، نبوت کہتی ہے اللہ کے بغیر کام کوئی نہیں کرتا، اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ مسجد ہے، تم نے تو مسجد کو تالا لگا کر ہمارے کام اٹکا دیے۔ ہمارا جو کہ اللہ کا شکر ہے ڈیروں سے، چودھریوں سے، نوابوں سے کام بن جاتے ہیں، اس لیے ہمارے مسجدوں کی خیر ہے کہ ہم آئیں گے نہیں۔ پہلی صدی کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ ان کے کام بنتے نہیں تھے۔ نبوت نے ان کی پاکیزہ ذہن سازی کی تھی کہ کام اللہ کے علاوہ بنتے نہیں، اللہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں اور سجدے کرتے، تو اس لیے فرصت نہیں تھی۔ اللہ کے گھروں کو تالے نہ لگنے دیں، کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی تسبیح کر رہا ہو، کوئی تلاوت کر رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے جن مساجد میں مدارس آ گئے ہیں وہ مسجدوں کی آباد کاری کی شکلیں بن گئی ہیں۔ یہ کچی پکی جماعتیں جب چلی جاتی ہیں تو مسجدیں 24 گھنٹے کھل جاتی ہیں، ورنہ تو ہمارے علاقے میں پیٹرول پمپ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، ٹریفک 24 گھنٹے کھلی ہے، فیکٹریاں 24 گھنٹے دھواں نکال رہی ہیں، لیکن مسجد فجر کے بعد بند ہوتی ہے تو زور کو کھلتی ہے، زور کے بعد بند ہوتی ہے تو عصر کو کھلتی ہے، عشاء کے بعد بند ہوتی ہے تو فجر کو کھلتی ہے۔ جن مسلمانوں کے بیچ میں مسجدیں تالوں کی زد میں آ جائیں، پھر اس مسلمان بستیوں کے اوپر برکتیں ہیں تو کہاں سے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ جب برکتیں نازل کرتے ہیں تو مسجدوں پہ بھیجتے ہیں۔
مسجدیں پھر آباد کرنے والوں کے اعتبار سے پھر ان کو بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جاتے تو جا کے پوچھتے تھے امام کون ہے، مؤذن کون ہے، خادم کون ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا کون ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو آسمان والے کے نزدیک بڑے عظیم لوگ تھے۔ تو اللہ کے گھروں کی مانوی آباد کاری کی کوشش کریں۔ ایک آدمی نہیں دے سکتا، غزوہ تبوک میں آپ نے چندہ مانگا تو سب صحابہ نے دیے۔ علبہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی تھے، رات کو بڑا روئے کہ اللہ کے یا اللہ تیرے نبی نے چندہ مانگا، میرے پاس تن کے علاوہ کپڑا کوئی نہیں، میں دے نہیں سکا۔ غزوہ مدینہ سے کم و بیش 900 کلومیٹر دور ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا، تیرے محبوب کی طرف سے ایک سوال آیا اور میں دے نہیں سکا۔ رات کو روتے روتے کہنے لگا اچھا یا اللہ تبوک کے چندہ دینے والوں نے جو جو چندہ دیا، میرے پاس چندہ یہ ہے کہ آج تک کسی بندے نے میرے اوپر اگر زیادتی کی ہو میں نے تیری رضا کے لیے معاف کر دی، اور اگر یہ میرا قبول ہے تو اپنے نبی کو بھی اس کی خبر کر دی۔ فجر کی نماز سے پہلے جبریل علیہ السلام بتا کے چلے گئے علبہ بن زید نے چندہ دیا تبوک کے لیے، بڑا اچھا چندہ دیا۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا اگر رات کسی نے چندہ دیا تھا اللہ نے قبول کر لیا۔ تو علبہ بن زید رضی اللہ کے دل میں تھا کہ کسی نے اونٹ دیے ہوں گے، غلہ دیا ہوگا، درہم دینار دیے ہوں گے، یہ تو نہیں پتہ تھا۔ تو پھر آپ نے دوسری دفعہ فرمایا کہ رات کسی نے تبوک کے لیے چندہ دیا تھا وہ نہ کرے۔ تیسری دفعہ آپ نے نام لے کے فرمایا علبہ تم نے کوئی چندہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری عزت پر، میری جان پر، میری آبرو پر آج تک کسی نے حملہ کیا، میں نے رات اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا۔ اور فرمایا اللہ نے تیرے چندے کی وجہ سے سب کا چندہ قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپے رکھتا ہے 1 لاکھ دیتا ہے، ایک آدمی 100 روپے رکھتا ہے 1 روپے دیتا ہے، اللہ کے نزدیک 1 روپے والا 100 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ مقدار میں معیار دیکھتا ہے۔ تبوک کے چندے پر آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کون کتنا دے گیا، فرمایا کتنا گھر چھوڑا ہے ہو۔ اگر سوال یہ ہوتا کون کتنا لایا تو حضرت عمر بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہوتا ہے کتنا چندہ دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، یہ سوال کبھی ہوا نہیں گھر کتنا رکھا ہے، لینے والے یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن صداقت کے مقام کو آسمان والا واضح کرنا چاہ رہا تھا، فرمایا بھائی گھر کتنا چھوڑا ہے ہو، حضرت عمر نے کہا آدھا۔ تو صداقت کے مقام کو واضح کرنے فرمایا ابو بکر تم کتنا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں، میں تو جھاڑو پھیر کے آیا ہوں، ہاتھ مار کے آیا ہوں۔ آپ فرمایا بنی ابو بکر بڑھ گیا، حالانکہ مقدار میں مال سیدنا صدیق اکبر کا سیدنا فاروق اعظم سے کم تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاکھ دے، اپنے معیار کے مطابق جو دیتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو جو ظاہری ترقی میں کام نہیں لے سکتا، مانوی ترقی میں کہ مولوی صاحب مسجد کو تالا نہ لگایا کریں، زور سے اثر تک میں رہا کروں گا مسجد میں، تالا نہ لگایا، میں اتنی دیر کے لیے مسجد کا تالا کھولنے کا جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا جہاد ہے اس دور میں مسجدوں کو تالوں سے بچانا۔ مسجدوں پہ لٹکے ہوئے تالے امت کے بدبختی کی نشاندہی کرتے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے مسجدیں مکفل ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائیو مسجد کی عظیم ہونے کا سبب کیا ہے کہ بہترین جگہ کائنات میں کون سی ہیں کہ مسجد ہے، کہ بری جگہ کون سی ہیں کہ بازار، بازار فلاں بازاری آدمی ہے، ہمارے معاشرے میں بازاری کس کو کہتے ہیں؟ فلاں بازاری کیا آدمی، تو زیادہ بازار میں رہنے والا اللہ کے نزدیک مردود آدمی ہے۔ سلمان فارسی کو فرمایا بچہ بلا ضرورت بازار میں نہ جائے گا، شیطان دماغ میں انڈے دیتے۔ فقہا تو شرم اس کی گواہی نہیں لیتے جس کو اکثر بازار میں بلا ضرورت پایا جائے۔ بازار میں کھانے والے کی گواہی بھی فقہا کے خلاف ہے کہ گواہی لی جائے نہ لی جائے کہ یہ بازاری کھانا کھاتا ہے، کیونکہ کھانے کے اثرات ہوتے ہیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گھر میں تشریف لائے تو بیوی سے کہنے لگے روٹی دو، انہوں نے روٹی دی، پہلا لقمہ توڑا تو کہنے لگے روٹی کس نے پکائی؟ کہنے لگے میں نے۔ کہا وضو کیا تھا کہاں، ذکر کیا تھا کہاں؟ سوچنے لگے کہ پھر روٹی میں وہ ذائقہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں نے وہ سارا کام کیا تھا جو پہلے کرتی تھی۔ کہنے لگے پھر روٹی میں ذائقہ آج کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر بیوی کہنے لگے ہاں کہ کیا ہوا؟
کہنے کہ جب میں وہ آٹا گوندھ چکی تو پلیتھن ختم ہو گیا. جانتے ہو پلیتھن کیوں جی؟ خشک کا، اور جس کے ساتھ روٹی لگا کے آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پلیتھن ختم ہو گیا. کہنے کہ پھر کیا کیا؟ پلیتھن کے بغیر تو روٹی پکتی نہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا صالح، وہ جج تھا، وہ صاف کلاکار اس کا تھا. کہنے کہ جب وہ میں نے روٹی لگانے لگی تو پلیتھن نہیں تھا، تو میں پھر پلیتھن آپ کی بہو سے لائی تھی. کہنے کہ اچھا اچھا، وہ صالح جج ہے، کہیں ڈنڈی مار گیا ہوگا. اس کا پلیتھن تم نے روٹی پہ لگایا اور روٹی کے انوار برباد ہو گئے، روٹی کا ذائقہ ختم. ہر رات امام کائنات کی زیارت ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد بن حنبل، کیونکہ دل کا ڈرائنگ روم صاف تھا. تو صاف ڈرائنگ روم میں وہ ذات آیا کرتی ہے. جس ڈرائنگ روم کے اندر غیبت کے بچھو ہوں، حسد کے سانپ ہوں، تکبر کے جالے ہوں، پاک پوتر ذات اس ڈرائنگ روم میں تو آتی نہیں. تو اندر ڈرائنگ روم کو صاف رکھنا، کہ اگر ڈرائنگ روم میلا ہو گیا تو امام کائنات نہیں آئیں گے. تو وہ کائنات کو دو پہ لگا سکتے تھے، اس قربانی کو دو پہ نہیں لگا سکتے. کہنے کے وہ سالے کا خشکا لائی نا، تو وہ کہیں نہ کہیں کر گیا ہوگا کام. تو پھر فرمانے لگے اچھا اچھا، پھر یوں کرو کسی فقیر کو دے دینا یہ روٹی، میں تو نہیں کھاتا، کیونکہ وہ آنے والا بڑا حساس ہے. ہلکی سی میں میل آ گئی تو اس نے اس ڈرائنگ روم میں قدم رکھنا ہی نہیں جہاں مشکوک مال کی سمیل آ گئی، اور میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ان کی زیارت میں ہو تو رات ٹوٹ جاتا، لہذا میں نہیں کھاتا. اور روٹی دینا کسی فقیر کو مانگنے کے لیے آئے گا تو روٹی دینے سے پہلے اسے کہہ دینا لے لے روٹی خشکا سالے کے گھر کا اور آٹا احمد کے گھر کا. یہ نہ ہو کہ دھوکے میں مارا جائے، کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا. وہ یہ کہے گا کہ میں تو اس امید پہ آیا تھا کہ ہر چیز احمد بن حنبل کے گھر کی ہوگی، میں تو اندر کو نورانی بنانے کے لینے کے لیے آیا تھا، تمہارے گھر سے بھی مشکوک مال مل گیا، 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں. تم بتا دینا سالے کے گھر کا خشکا، احمد کے گھر کا آٹا لینا تو لے لو. تو کچھ دنوں کے بعد بانی سے پوچھا، کہنے کہ وہ روٹی کا کیا کیا؟ کہنے کہ 2-3 فقیر آئے تھے، دونوں تینوں کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں ایسے روٹی نہیں چاہیے. اس زمانے کے فقیر بھی ایسے تھے. گلاب کی نرسری کا گھاس کی خوشبودار ہوتا ہے کیونکہ گلاب کے پاس تو رہتا ہے. تمباکو کے کھیت کا گھاس کی بدبودار ہوتا ہے، پڑوس میں ویسے رہتا ہے. ایسے اہل اللہ تھے ان کے زمانے میں، فقیر بھی ایسے ہوتے تھے، کیونکہ زمانہ جو ایسا تھا کسی نے نہیں دی. پھر وہ دجلہ کے اندر میں نے روٹی پھینک دی، دریا دجلہ قریب بہتا تھا، تو چونک کے کہا وہ پھینک دی. خادم نے کہا رزق کی ناقدری ہو رہی تھی، پھینک دی. امام حسن رحمہ اللہ گھر میں گزرے تو ایک روٹی گری پڑی تھی، تو وہ روٹی کو اٹھا کے خادم کو بلایا، ادھر آؤ اس کو صاف کر کے مجھے دو، میں نے کھانی ہے، رزق ہے کھانا ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو روٹی نہیں تھی. کہنے لگے وہ روٹی کا کیا کیا؟ کہنے لگے وہ صاف کر دی. پھر کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے کھا لی. میرے پاس تو خادم بھی ایک ہی تھا، وہی وہ خادم بھی، میرے پاس تو خادم بھی ایک ہی تھا. کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے جو روٹی کو صاف کر کے کھا لیتا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا تھا وہ پکا جنتی ہوتا ہے، اور جنتی آدمی کو خادم نہیں رکھنا چاہیے. جا اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میرے پاس تو خادم ہی ایک تھا، تو نے وہ کیوں کھایا؟ اس نے کہا رزق کی ناقدری ہو رہی تھی تو میں نے اس کو دجلہ میں پھینک دیا. تو چونک کے کہنے لگے پھینک دیا؟ کہاں پھینک دیا؟ تو نے دیکھا تھا وہ روٹی دجلہ کے پانی کی لہروں میں چھپ گئی تھی؟ کہنے لگے ہاں چھپ گئی تھی. وہ ٹھنڈا سانس بھرا اور بی بی سے کہنے لگے اب تو دجلہ کی مچھلی کے کھانے سے بھی گئے. پتہ نہیں کس مچھلی نے سالے کے خشکے والی روٹی کو کھایا ہوگا، اب تو مچھلی سے بھی گئے. پیپسی، کوک اور برگر والی نسل کے سامنے ان واقعات کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے یہاں تو یہ نہیں کہ یہ چاول سیلے کا، یہ لمبا ہے، یہ تازہ، بس وہ سارا معیار ہے نا. اس کے علاوہ بھی کچھ معیار ہوتا ہے جو ہوتا تھا. پھر ایک ملا سے پوچھا مچھلی کی جنم لے اور اس کے بعد کب تک مچھلی کی نسل وہ رہتی ہے پانی میں؟ اس نے کہا 5 سال کے بعد مچھلی کو رہتی نہیں ہے.
پکڑ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے 5 سال تک میرے گھر میں دجلہ کی مچھلی نہ پکائی، آنے والا بڑا حساس ہے، اس نے اگر پتہ چل گیا نا کہ اس نے وہ کھایا تو وہ نہیں آئے۔ تو مسجد کے آباد کاری میں کوشش کی جائے کہ مسجدوں کے تالے کھولے جائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے، اپنے اپنے علاقے میں یہ مہم شروع کریں کہ یہ میں مسجد کے لیے 2 گھنٹے دوں گا، گھنٹہ دوں گا، 1.5 گھنٹہ دوں گا، یہ بڑی۔ اور مسجد سب سے بہتر کیوں ہے؟ کہ بات یہاں سے لی تھی کہ احب البلاد الی اللہ مساجد، اللہ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد ہے۔ وہ بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجدوں میں اللہ کی بات ہوتی ہے، بازاروں میں مخلوق کی بات ہوتی ہے۔ اب بازار میں چلے جائیں، یہ فلاں صدر ہے، یہ فلاں چودھری ہے، یہ فلاں نواب ہے، تو مخلوق کی عظمت کی باتیں بازار میں ہوتی ہیں، اس لیے بازار بدترین جگہ ہے۔ مسجد میں اللہ اکبر کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ جہاں میری بڑائی کی بات ہو وہ جگہ افضل ہے، اور جہاں مخلوق مٹ جانے والی فانی مخلوق کی بڑائی کی بات ہو وہ جگہ بدترین ہو جاتی ہے۔ بازار میں چلے جائیں تو جوتے کی بات، کپڑے کی بات، سونے کی بات، لکڑی کی بات، لوہے کی بات، نواب کی بات، سارا دن مٹ جانے والی سبزیوں کی تعریفیں، پھلوں کی تعریفیں۔ تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میری زمین پر میری مخلوق کی تعریف کریں، میری بات نہ کریں۔ اور مسجدوں کے میناروں سے جب آزاد ہوتی ہے آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے مسجدیں بہترین جگہ ہیں کہ یہاں اعمال کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی عظمت۔ اور بازار بدترین جگہ ہیں کہ مخلوق کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے۔ تو بھائیو اپنے علاقوں میں مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر سارے لوگ سجدے کے لیے آ جائیں، میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سا گناہ ہے جس سے ناراض ہو کر اللہ نے امت کی پیشانیوں کو سبحان ربی الاعلیٰ کی سعادت سے محروم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے وہ۔ جس آدمی سے نماز چھن گئی اس کے پاس کیا رہا؟ جس آدمی سے سجدہ چھن گیا اس کے پاس کیا رہا؟ وہ قابل فخر نہیں ہے، اس پہ تو آسمان کے ستارے بھی ماتم کریں تو کم ہے۔ اس آدمی سے کون سا گناہ ہوا مالک جس کی بنا پر مسجد کی چٹائیوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی لذت سے یہ محروم کر دیا، اور پھر بطور سزا کے برتھ ڈے کینٹینا کے گرد بٹھا دیا گیا۔ منہ کالا اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کی نماز سے محروم ہو۔ تو مسجدوں میں 5 وقت سجدہ کرنے والے ہیں۔ چاول کی فیکٹری اور چاول نہ پڑو اس کو کون کہے گا چاول کی فیکٹری؟ اے سی کی فیکٹری اس میں اے سی نہ پڑے کون کہے گا اے سی کی فیکٹری؟ مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے، سجدہ کرنے والے نہ ہوں، ٹائلیں پتھر فانوس کپس کو اللہ کیا کرے گا؟ مسجد کی آباد کاری یہ نہیں ہے کہ آدمی فلاں ٹائل فلاں کارپیٹ فلاں، یہ نہیں ہے۔ اصل آباد کاری یہ ہے کہ میری مسجد میں اللہ کا شکر ہے 200 نمازی ہوتی ہے، میری مسجد میں فجر پہ 300 نمازی ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے والی پیشانیوں کو اللہ کے حضور جھکانا یہ سب سے بڑی مسجد کی آباد کاری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ امت کی ساری مساجد کو آباد فرما، جنہوں نے مساجد بنائی ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس مسجد کی آباد کاری کے لیے جگہ دی، یا اللہ ان کی اس جگہ دینے کو قبول فرما۔ جنہوں نے تعمیر میں جس درجے میں حصہ لیا اس کو تعمیر میں حصہ لینا کو قبول فرما۔ ہم سے جو حلال حرام کی تمیز میں کمی کوتاہی ہے اللہ اس گناہ کو معاف فرما۔ مساجد کی تعمیر میں دیندار لوگوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد کی ظاہری، باطنی، روحانی، معنوی آباد کاری کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مسجدیں ہیں یا اللہ وہاں سجدہ کرنے والوں کی طبیعتوں کو متوجہ فرما، اپنی ذات کی عظمت عطا فرما، اپنے محبوب کی عظمت عطا فرما۔ امت کے اندر جس گناہ سے ناراض ہو کر اللہ آپ نے ان کو سجدے کی نعمت سے محروم کیا، ہم توبہ کرتے ہیں ان کے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اکڑی ہوئی پیشانیوں کو جھکنے کی توفیق عطا فرما، جھکنے والی پیشانیوں کو تاجر جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مساجد کی آباد کاری کے لیے قبول فرما۔ جن بھائیوں نے یہ اہتمام انسلام کیا اس کو قبول فرما۔ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔